بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشان بصیرت کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں کتاب مذہب اہل بیت، اور اس کے پیج نمبر 112 تک ہم نے لاسٹ آڈیو میں پڑھا تھا، لیکن اسی صفحے پر کچھ ابھی پڑھنا باقی تھا. آئیے آج کی آڈیو میں یہاں سے آغاز کرتے ہیں، اور کہ جس میں ہم مکتوب کے جواب کو پڑھ رہے ہیں، اور جس میں کہ قرآن پاک سے جو صورتیں ہیں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے اہل بیت علیہم السلام کے حوالے سے. آئیے پڑھتے ہیں پیج نمبر 112، اور ہم اس میں اب یہ پڑھیں گے کہ یہی وہ صاحبان فی ہیں کہ جن کے متعلق خداوند عالم نے ارشاد فرمایا. ترجمہ پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے دیہات والوں سے جو مال بطور خالصہ بلا حرب و ضرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلوایا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور صاحبان قرابت کے لیے، اور یہی وہ اہل بیت ہیں جن سے آیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا میں خطاب کیا گیا ہے. یہی وہ آل یاسین ہے جن پر خداوند عالم نے سلام بھیجا اور ارشاد ہوا. اب یہاں پہ جو ارشاد ہے سلام علی آل یاسین، آئیے اس کے بارے میں پہلے حاشیے میں پڑھ لیتے ہیں کہ لکھا ہے کہ علامہ ابن مجر نے سوائق مجرقہ باب 11 میں بسلسلہ ان آیات کے جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تیسری آیت یہ بھی لکھی ہے. وہ اور لکھتا ہے کہ مفسرین کی ایک جماعت نے جناب ابن عباس سے روایت کی ہے کہ یہاں آیت میں مراد السلام علی آل محمد یعنی آل محمد پر سلام ہو. علامہ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کلبی نے بھی ایسا ہی کہا ہے، اور فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام 5 چیزوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابر حصہ دار ہیں. سلام میں خداوند عالم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ السلام علیکہ یا ایھا النبیو، اور اہل بیت کے لیے کہا کہ سلام علی آل یاسین، اور دوسرے تشہد میں درود بھیجے جاتے ہیں، اور تیسرے طہارت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا طٰہٰ اے طیب و طاہر، اور اہل بیت کے لیے آیت تطہیر نازل ہوئی. چوتھے صدقہ حرام ہونے میں، 5ویں محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا. ترجمہ اچھا اس کا ترجمہ تو نہیں لکھا، فتبعونی یجبکم اللہ. اب یہاں پہ کچھ زیر زبر پیش نہیں ہے، میں بس پڑھ رہی ہوں. اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ. تو یہ ہم نے پڑھ لیا حاشیے میں. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اس میں لکھا تھا کہ یہی وہ آل یاسین ہیں جن پر خداوند عالم نے سلام بھیجا اور ارشاد ہوا کہ سلام علی آل یاسین، اور یہی وہ آل محمد ہیں جن پر درود و سلام بھیجنا خداوند عالم نے بندوں پر فرض قرار دیا اور ارشاد فرمایا. ترجمہ کہ تحقیق کہ خداوند عالم اور ملائکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والوں تم بھی درود و سلام بھیجا کرو. یہ یہاں پر ترجمہ ختم ہو گیا کہ لوگوں نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ہم آپ پر سلام کیوں کریں؟ یہ تو ہمیں معلوم ہے، لیکن یہ ارشاد ہو کہ درود آپ کی آل پر کیوں کر بھیجا جائے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان حضرات پر درود بھیجنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے کا جز ہے. جب تک آپ کی آل کو بھی شامل کر کے درود نہ بھیجا جائے تب تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پورا نہ ہوگا. اسی وجہ سے علماء اور محققین نے اس آیت کو بھی ان آیات میں شمار کیا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی. چنانچہ علامہ ابن حجر مکی نے بھی سوائق محرقہ باب نمبر 11 میں اس آیت کو من جملہ ان آیات کے شمار کیا ہے جو اہل بیت علیہم السلام کی شان میں نازل ہوئی. پس یہی منتخب و برگزیدہ بندگان الہی ہیں، بحکم خدا نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. یہی وارثان کتاب خدا ہیں جن کے بارے میں خداوند عالم نے فرمایا. اب یہ عربی میں لکھا ہے
اور جس کا ترجمہ ہے کہ پھر ہم نے اپنی کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کیا ہے، پس لوگوں میں بعض تو ایسے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو امام کی معرفت نہیں رکھتے، اور بعض میانہ رو ہیں، یعنی دوستداران ائمہ، اور بعض نیکیوں کی طرف بحکم خدا سبقت کرنے والے ہیں، یعنی امام، اور یہ بہت بڑا فضل ہے۔ اور یہاں پہ یہ ترجمہ ختم ہوتا ہے اور حاشیے میں ہے سقاۃ الاسلام کلینی علیہ الرحمہ نے بسند صحیح سالم سے روایت کی ہے کہ سالم کہتے ہیں کہ میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت، یعنی یہ جو آیت تھی، اور ثناء الکتاب الذین اسفینا من عبادنا کے متعلق دریافت کیا، تو آپ نے فرمایا آیت میں سابق بالخیرات یعنی نیکیوں کی طرف سبقت کرنے والا سے مراد امام، اور مقتصد یعنی میانہ رو سے مراد امام کی معرفت رکھنے والا، اور ظالم لنفسہ یعنی اپنے نفس پر ظلم کرنے والا سے مقصود وہ ہے جو امام سے بیگانہ و نا آشنا ہو۔ اسی مضمون کی روایت کلیسی یا کلینی نے امام جعفر صادق علیہ السلام، امام موسی کاظم علیہ السلام اور امام رضا علیہ السلام سے بھی کی ہے۔ علماء اہل سنت میں حافظ ابن مردویہ نے اس حدیث کی روایت امیر المومنین سے کی ہے۔ اب آئیے، ہم نے حاشیہ پڑھ لیا، اب آگے چلتے ہیں۔ اور اب جب ہم آگے چل رہے ہیں تو یہ جو مکتوب کا جواب لکھا گیا تھا شین کی طرف سے، یہ اختتامی مرحلے میں پہنچ گیا ہے۔ تو آخری پیراگراف میں ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کی شان میں نازل شدہ اتنی ہی آیات بیان کرنے پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ جناب ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ تنہا حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ جیسا کہ ابن عساکر نے ابن عباس سے روایت کی ہے، ملاحظہ ہو سوائق باب نمبر 9 فصل نمبر 3 اور صفحہ نمبر 6 اور 12۔ اچھا، تو اس میں لکھا ہے کہ جناب ابن عباس فرمایا کرتے تھے کہ تنہا حضرت علی علیہ السلام کی شان میں 300 آیات نازل ہوئی ہیں، اور ابن عباس کے علاوہ دوسرے لوگوں کا بیان ہے کہ 1/4 قرآن اہل بیت علیہ السلام کے متعلق نازل ہوا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اہل بیت اور قرآن ایک جڑ کی 2 شاخیں ہیں جو کبھی جدا نہیں ہو سکتی۔ ہم انہیں چند آیتوں پر بس کرتے ہیں، انہی میں غور فرمائیے، آپ پر حقیقت و امر واقع بخوبی واضح ہو جائے گی۔ اور یہاں پہ خط ختم ہو گیا جواب مکتوب، جس کے آخر میں لکھا ہے شین۔ تو ہم پیج نمبر 115 پر ہیں۔ اب آئیے اگلا صفحہ پیج نمبر 116، جس میں کہ ہم پڑھیں گے مکتوب نمبر 7، بہت چھوٹا سا ہے، اور جو سین نے لکھا ہے، اور لکھا ہے جناب مولانا محترم تسلیم، گرامی نامہ سبب عزت افزائی ہوا، سبحان اللہ، آپ کے زور بیان قوت تحریر کی داد نہیں دی جا سکتی۔ آپ نے جتنی باتیں تحریر فرمائیں ان میں کسی کو مجال تکلم نہیں، جو کچھ آپ نے لکھا صحیح لکھا، البتہ ایک کھٹک دل میں رہی جاتی ہے۔ اعتراض کرنے والے کہہ سکتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے متعلق ان آیات کے نازل ہونے کی روایت کی ہے وہ شیعہ جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں، تو براہ کرم اس اعتراض کا دفیہ کیجیے، فرمائیے۔ اور یہاں پہ یہ خط ختم ہو گیا، جس کے آخر میں لکھا ہے سین۔ اب اگلے صفحے پر ہے جواب مکتوب، آئیے اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ محترمی تسلیم، آپ نے جو اعتراض پیش کیا وہ درست نہیں ہے۔ اعتراض کے دونوں ٹکڑے غلط ہیں، یہ بھی کہ جنہوں نے ان آیات کی شان نزول کے متعلق روایت کیا ہے وہ شیعہ تھے، اور یہ بھی کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں۔ اعتراض کا پہلا حصہ تو یوں درست نہیں کہ ان آیات کے شان نزول کے متعلق صرف شیعوں ہی نے روایت نہیں کی، بلکہ معتبر و موثق علماء اہل سنت نے بھی روایتیں کی ہیں۔ ان کی سنن اور مسانید اٹھا کر دیکھیے، آپ کو نظر آئے گا کہ انہوں نے ان روایتوں کو شیعوں سے کہیں زیادہ طریقوں سے ذکر کیا ہے۔ اگر شیعہ علماء نے کسی آیت کے متعلق 4 طریقوں سے روایت کی ہے کہ یہ آیت
کہ یہ آیت اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی تو حضرات اہل سنت نے 10 طریقوں سے روایت کی ہے۔ رہ گیا اعتراض کا دوسرا ٹکڑا کہ شیعوں کی روایت کردہ حدیثیں اہل سنت کے لیے حجت نہیں، تو یہ اور بھی غلط ہے، جیسا کہ علماء اہل سنت کی کتب حدیث گواہ ہیں۔ حضرات اہل سنت کے طرق و اسناد کی میں ایک دو نہیں بکثرت شیعہ راوی ملتے ہیں، اور شیعہ بھی کوئی معمولی نہیں بلکہ نامی گرامی، جن کی شیعت سے دنیا واقف ہے۔ وہ شیعہ جنہیں برا کہا جاتا ہے، گمراہ سمجھا جاتا ہے، رافضی کہہ کر پکارا جاتا ہے، انہیں شیعوں کی روایتیں آپ کے صحاح ستہ میں بھی موجود ہیں، اور ان کے علاوہ دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی۔ خود امام بخاری کے شیوخ میں بہت سے ایسے شیعوں کے نام ملتے ہیں جنہیں رافضی یعنی مخالف وغیرہ کہا جاتا ہے، لہٰذا پھر بھی امام بخاری نے ان سے استفادہ کیا، ان سے روایتیں لیں۔ امام بخاری نے ان سے روایتیں لیں۔ امام بخاری نے بھی ان کی روایت کردہ حدیثیں اپنی صحیح میں درج کی ہیں، اور دیگر اصحاب نے بھی۔ ان تمام حقائق کے باوجود یہ کہنا کس طرح درست ہو سکتا ہے کہ شیعوں کی روایت حضرات اہل سنت کے لیے حجت نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والوں کو حقیقت کا علم ہی نہیں۔ اگر معترضین اس حقیقت کو ذہن نشین کر لیں کہ شیعہ اہل بیت علیہ السلام کے پیرو، انہی کے اصولوں کے پابند اور ان کے اوصاف و محاسن کا پرتو ہیں، تب اندازہ ہو کہ وہ کس قدر اعتماد و اعتبار کے لائق ہیں۔ لیکن ناواقفیت نے ایک اشتباہ کی کیفیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ کس قدر لائق ماتم ہے یہ امر کہ محمد بن یعقوب کلینی، ایسے بزرگ جنہیں دنیا سقط الاسلام کے لقب سے یاد کرتی ہے، محمد بن علی بن بابویا القمی جو مسلمانوں کے صدوق کہے جاتے ہیں، محمد بن حسن توسی جنہیں شیخ الامت کہا جاتا ہے، محض شیعت کے جرم میں معترضین کے نزدیک اعتبار کے قابل نہ سمجھے جائیں، اور ان کی پاکیزہ صفات جو علوم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خزینہ ہیں، حقارت کی نظر سے دیکھی جائیں۔ ایسے بزرگوں کے متعلق شک و شبے سے کام لیا جائے تو جو جامع علوم و کمالات تھے، روئے زمین پر قطب و ابدال کی حیثیت رکھتے تھے، جنہوں نے خداوند و رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، احکام الہی کی تبلیغ و اشاعت، مسلمانوں کی خیر خواہی اور رہبری میں اپنی عمریں تمام کر دیں۔ معمولی سے معمولی شخص واقف ہے کہ یہ مقدس حضرات جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہزاروں کتابوں میں جھوٹوں پر لعنت کی اور صراحت کی ہے کہ حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جھوٹ بولنا ہلاکت و عذاب دائمی کا سبب ہے۔ حدیث میں جھوٹ بولنا تو اتنا بڑا گناہ سمجھا ہے کہ ان لوگوں نے کہ روزہ توڑ دینے والی چیزوں میں قرار دیا ہے۔ اگر کوئی شخص ماہ رمضان میں عمدن جھوٹی حدیث بیان کرے تو ان حضرات کا فتویٰ ہے کہ اس شخص کا روزہ باطل ہو گیا۔ اس پر روزے کی قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی دینا ضروری ہے، جس طرح دیگر مفترات کا حکم ہے، بین ہی جھوٹی حدیث بیان کرنے کا بھی۔ جب کذب کو وہ ایسا امر عظیم سمجھتے ہیں تو خدا را انصاف سے فرمائیے کہ خود ایسے حضرات کے متعلق جو صالحین و ابرار عابد شب زندہ دار ہوں، ایسا وہم و گمان بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہائے ہائے، شیعہ نے آل محمد اہل بیت علیہ السلام کے پیرو متہم سمجھے جائیں اور ان کی بیان کی ہوئی حدیثوں پر کذب و افطرا کا شک و شبہ کیا جائے، ان کے اقوال ٹھکرا دینے کے قابل سمجھے جائیں، اور خارجی ناصبی خدا کو مجسم ماننے والے افراد کی حدیثیں سر آنکھوں پر رکھی جائیں، وہ جو کچھ بیان کریں آمنا و صدقنا کہہ کر تسلیم کر لیا جائے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہ سمجھی جائے۔ یہ تو کھلی ہوئی ناانصافی اور صریحی جفا پروری ہے، خدا محفوظ رکھے۔ اور یہاں پہ یہ خط کا جواب ختم ہوا، جس کے آخر میں لکھا ہے شین، اور اس کے بعد صفحہ نمبر 120 پر ہم ہیں، مکتوب نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں، اور یہ 8واں مکتوب ہے اور جو کہ سین نے لکھا ہے۔ حضرت مولانا محترم تسلیم، آپ کا تازہ مکتوب موصول ہوا۔ آپ کی
تحریر اتنی متین دلائل سے پر اور حقائق سے لبریز تھی کہ میرے لیے چارہ کار ہی نہیں سوائے اس کے کہ جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے ایک ایک لفظ تسلیم کر لوں۔ البتہ جو کچھ آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرات اہل سنت نے بکثرت شیعہ راویوں سے روایتیں لی ہیں، اسے آپ نے بہت مجمل رکھا ہے۔ آپ کو ذرا تفصیل سے کام لینا چاہیے تھا، مناسب تھا کہ آپ ان شیعہ راویوں کے نام بھی تحریر فرماتے، نیز ان کی شیعت کے متعلق حضرات اہل سنت کا اقرار بھی ذکر کرتے۔ امید ہے کہ آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہوں گے۔ اور یہاں پہ یہ مکتوب ختم ہو گیا جس کے اینڈ پہ لکھا ہے سین۔ اب جواب مکتوب شروع ہوا ہے، اور جواب مکتوب میں جو ہم پڑھیں گے وہ اس میں کافی لمبا ہے، جو کہ میرے خیال ہے الف بے پہ اس طرح سے ہوا ہے۔ تو آئیے جواب مکتوب ہے، اور لکھا ہے کہ محترمی سلام مسنون، بہتر ہے کہ مختصراً حروف تہجی کی ترتیب سے ان شیعہ راویوں کے اسماء گرامی تحریر کرتا ہوں جن کی روایت کردہ حدیثیں آپ کے یہاں صحاح و دیگر سنن و مسانید میں موجود ہیں۔ واہ سامعین، یہ بڑا مزہ آئے گا کیونکہ یہاں پہ ہم پڑھیں گے حروف تہجی کے حساب سے چلیں گے، ترتیب سے، تو ہمیں پڑھنے کا بھی مزہ آئے گا اور ہم علماء کے نام بھی جانیں گے۔ آئیے پھر پڑھنے کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، الف سے لکھا ہے ابان بن تغلب، الف بے الف نون، ابان بن تے غین لام بے، بن رباح رے بے الف اور ہے، قاری کوفی۔ علامہ ذہبی ان کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ابان بن تغلب کوفے کے رہنے والے تھے اور بڑے کٹر شیعہ ہیں لیکن صدوق ہیں، ہمیں ان کی سچائی سے غرض ہے، ان کی بدعت کا بار ان کے سر ہے۔ احمد بن حنبل، ابو حاتم اور ابن معین نے انہیں موثق میم واو سے قاف قرار دیا ہے۔ ابن عدی نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ بڑے غالی شیعہ تھے، ان سے امام مسلم اور ابو داود و ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ آپ کا انتقال سن 141 ہجری میں ہوا۔ اچھا، یہ ہم الف سے ابھی پڑھ رہے ہیں۔ اگلے ہیں ابراہیم بن یزید بن عمرو بن اسود بن عمرو نخعی نون خے عین چھوٹی کوفی۔ علامہ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ ان کی پیدائش سن 50 ہجری میں اور انتقال سن 98 ہجری یا 96 ہجری میں حجاج کے مرنے کے 4 مہینے کے بعد ہوا۔ اچھا جی، اگلے الف سے ہیں احمد بن مفضل ابن کوفی حفری یا حضری، کیونکہ فے زے کا فرق نہیں پتہ چل رہا۔ چلیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان سے ابو زرع زے رے عین ہے و ابو حاتم نے روایت کی اور ان کی بیان کی ہوئی حدیث سے اپنے مسلک پر دلیل پیش کی ہے، حالانکہ ابو زرع اور ابو حاتم نے ان کی شیعت کی صراحت بھی کی ہے۔ علامہ ذہبی نے ابو حاتم کا یہ فقرہ احمد بن مفضل کے متعلق نقل کیا ہے کہ احمد بن مفضل رؤسائے شیعہ میں سے تھے اور صدوق تھے۔ ان کی روایت کردہ حدیثیں سنن ابی داود، سنن نسائی دونوں میں موجود ہیں۔ اگلے ہیں اسماعیل بن ابان، امام بخاری کے شیخ ہیں۔ بخاری و ترمذی دونوں نے ان کی حدیث سے اپنے مسلک پر استدلال کیا ہے، جیسا کہ علامہ ذہبی نے تحریر کیا ہے کہ علامہ ذہبی نے یہ بھی ان کے متعلق لکھا ہے کہ یحییٰ و احمد نے ان سے حدیثیں لی ہیں اور بخاری نے انہیں صدوق کہا ہے۔ امام بخاری نے متعدد جگہ صحیح بخاری میں بلا واسطہ ان کی حدیثیں ذکر کی ہیں۔ اگلے ہیں اسماعیل بن خلیفہ ملائی کوفی، ان کی کنیت ابو اسرائیل ہے اور اسی کے ساتھ مشہور بھی ہیں۔ علامہ ذہبی نے ان کا تذکرہ میزان الاعتدال میں ان الفاظ میں کیا ہے کہ بڑے متعصب شیعہ اور ان لوگوں میں سے تھے جو عثمان کو کافر کہتے ہیں، اور بھی بہت کچھ ان کے متعلق لکھا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ترمذی نے اور دیگر اصحاب سنن نے ان سے روایت کی ہے۔ ابو حاتم نے ان کی حدیثوں کو حسن کہا ہے، الف نظر نہیں آ رہا لیکن حسن کہا ہے۔ ابو زرع نے کہا ہے کہ صدوق ہیں، اگرچہ خیالات غالیانہ تھے۔ امام احمد نے کہا ہے
کہ ان کی حدیثیں درج کرنے کے قابل ہیں۔ ابن معین نے سقا کہا، فلاس نے کہا کہ یہ جھوٹ بولنے والوں میں نہیں، ان کی حدیثیں صحیح ترمذی میں موجود ہیں۔ ابن قتیبہ نے معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ اور اچھا آگے چلتے ہیں، یہ اگلے ہیں اسماعیل بن زکریہ خلقانی کوفی۔ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے متعلق لکھا ہے کہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جن سے صحاح ستہ میں حدیثیں لی گئی ہیں، اور ان کی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ سن 174 میں بغداد میں انتقال کیا۔ اچھا جی آگے چلتے ہیں، اگلے ہیں اسماعیل بن عباد بن عباس طالقانی۔ ہاں جی وہ ہیں صاحب بن عباد کے نام سے مشہور ہیں۔ ابو داؤد و ترمذی نے ان سے روایتیں لی ہیں، جیسا کہ امام ذہبی نے میزان میں صراحت کی ہے۔ نیز یہ بھی لکھا ہے کہ بڑے باکمال ادیب اور شیعہ تھے، ان کی شیعت میں کسی کو شبہ نہیں ہو سکتا، اور شیعت ہی کی وجہ سے سلطنت بویہیہ کے، اب میں اس کو ہجے کرتی ہوں، بے واؤ یہ ہے بوہیہ پتہ نہیں کی وزارت عظمیٰ پر فائز ہوئے۔ یہ پہلے وہ شخص ہیں جو صاحب کے لقب سے ملقب ہوئے، اور اس لیے کہ یہ موید میم واو پہ حمزہ ہے اور یہ دال، موید الدولہ بن بویا کے جوانی کے زمانے سے مصاحب رہے، میم صاد الف ہے بے رہے، اور موید الدولہ ہی نے ان کا نام صاحب رکھا، اور برابر اسی نام سے پکارے جاتے تھے، یہاں تک کہ اسی نام سے مشہور ہو گئے، اور ان کے بعد جو شخص وزارت کے درجے پر آیا وہ بھی صاحب ہی کے نام سے پکارا گیا۔ یہ پہلے موید الدولہ کے وزیر رہے، اس کے مرنے کے بعد اس کے بھائی فخر الدولہ نے بھی انہیں وزارت عظمیٰ پر برقرار رکھا۔ جب ان کا انتقال ہوا سن 24 صفر سن 385 ہجری میں، 95 برس کی عمر میں، تو شہر رے کے دروازے بند ہو گئے اور تمام لوگ ان کے مکان پر آ کر جنازے کا انتظار کرنے لگے۔ خود بادشاہ فخر الدولہ اور وزراء و سرداران فوج جنازے میں ساتھ تھے۔ یہ بڑے جلیل القدر عالم اور گراں قدر کتب و رسائل کے مصنف شخص تھے۔ آئیے اگلا نام ہے اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمیہ، مشہور مفسر۔ اچھا، اور ان کے نیچے لکھا ہوا ہے کہ جوسدی، جیم واو سین دال چھوٹی ہے، کہ وہ جوسدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ متہم بالتشیع ہیں، اور حسین بن واقد مروزی سے اس کی بھی روایت کی ہے کہ انہوں نے انہیں ابو بکر اور عمر کو سب و شتم کرتے سنا تھا، مگر ان سب کے باوجود سوری ابو بکر بن عباس وغیرہ ان سے حدیثیں لیں، اور امام مسلم و ترمذی و ابو داود، ابن ماجہ، نسائی صاحبان صحاح نے ان کی حدیثیں اپنے مسلک کی تائید میں درج کی ہیں۔ امام احمد نے انہیں سقا ابن عدی نے صدوق کہا ہے۔ یحییٰ بن سعید کا قول ہے کہ میں نے ہر ایک کو دیکھا کہ وہ صدی سین دال چھوٹی کو اچھا ہی کہتا ہے، اور سبھی نے ان سے حدیثیں لی ہیں۔ سن 127 ہجری میں انتقال کیا ہے۔ اچھا جی آئیے آگے چلتے ہیں، اگلے ہیں اسماعیل بن موسیٰ فزاری کوفی۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ابن عدی ان کے متعلق کہتے تھے کہ شیعت میں بہت زیادہ غلو رکھنے کی وجہ سے لوگ انہیں ناپسند کرتے تھے، اور ابدان بیان کرتے تھے کہ حسناد اور ابن شیبہ ہمارا اسماعیل کے پاس جانا پسند نہیں کرتے تھے، اور کہا کرتے تھے کہ تم لوگ اس فاسق کے پاس جا کر کیا کرتے ہو جو بزرگوں کو سب و شتم کیا کرتا ہے۔ ان سب کے باوجود ابن حزیمہ، ابو عرویہ اور بہت سے لوگوں نے ان سے حدیث کا استفادہ کیا،
اور یہ اس طبقے کے شیخ تھے جیسے ابو داؤد و ترمذی وغیرہ۔ ان سب حضرات نے ان سے حدیث لی اور اپنے اپنے صحیح میں درج کی۔ ابو حاتم نے انہیں صدوق کہا ہے۔ نسائی نے کہا ہے کہ لوگ مضائقہ نہیں ان سے حدیث لینے میں۔ اچھا جی، نہیں، یہاں سے نسائی نے کہا ہے کہ کوئی مضائقہ نہیں ان سے حدیث لینے میں، اور سن 245 میں انتقال کیا۔ بعض لوگوں نے سدی سین دال چھوٹی کا نواسہ بتاتے ہیں۔ اچھا، اب حروف تہجی میں ہم نے الف سے پڑھ لیا نا، اب آئیے آگے اس میں لکھا ہے تے سے۔ تے سے شروع ہونے والے ناموں میں سب سے پہلا نام انہوں نے لکھا ہے تلید بن سلیمان کوفی۔ اچھا، ان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ ابن معین نے ان کے متعلق لکھا ہے کہ یہ عثمان کو سب و شتم کیا کرتے تھے۔ بعض عثمانیوں نے سن لیا، انہوں نے اسے تیر مارا جس سے ان کا پیر ٹوٹ گیا۔ ابو داؤد نے ان کے متعلق کہا کہ یہ رافضی ہیں، ابو بکر اور عمر کو سب و شتم کیا کرتے تھے، مگر ان سب کے باوجود احمد و ابن نمیر نے ان سے تحصیل حدیث کی، اور امام احمد نے ان کے متعلق کہا کہ تلسید شیعہ ہیں، مگر ان سے حدیث لینے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ صحیح ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ اگلا حروف تہجی سے ہم جب نام سب پڑھ رہے ہیں تو اگلا انہوں نے دیا ہے سے لکھا ہے ثابت بن دینار۔ آئیے پڑھتے ہیں، بس 2 لائنیں ان کے بارے میں لکھی ہیں سامعین۔ یہاں لکھا ہے کہ جو ابو حمزہ سمالی کے نام سے مشہور ہیں، ان کی شیعت ازہر من الشمس ہے۔ ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ صحیح سے اگلا نام ہے صوبر بن ابی فاختہ۔ ام ہانی نبت ابی، نہیں دوبارہ پڑھتی ہوں، دیکھیں نا اب یہ نقطہ انہوں نے غلط ہے، بنتے ہونا چاہیے تھا، نون پہلے لگا دیا ہے۔ چلیں دوبارہ سے پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ ام ہانی بنت ابی طالب کے آزاد کردہ غلام تھے، اور ذہبی نے ان کے رافضی ہونے کی صراحت کی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے عقیدت مندوں میں تھے۔ ترمذی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں۔ تو یوں ہم نے سے شروع ہونے والے نام پڑھ لیے۔ آگے ہے حرف جیم۔ آئیے جیم سے شروع ہونے والے ناموں کو پڑھتے ہیں کہ جو بیان کیا گیا ہے اس مکتوب کے جواب میں۔ لکھتے ہیں کہ جیم سے جابر بن یزید جعفی کوفی، جیم این فے چھوٹی ہے کوفی۔ علامہ ذہبی نے ان کے حالات میں لکھا ہے کہ یہ علماء شیعہ میں سے تھے۔ نیز سفیان سے ان کا قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے جابر کو کہتے سنا کہ علم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، اور علی سے علیہ السلام سے حسن علیہ السلام کی طرف ایک امام سے دوسرے امام تک منتقل ہو کر یہ علم امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا، اور یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور آپ نے بکثرت حدیثیں حاصل کیں۔ چنانچہ خود جابر کہا کرتے تھے کہ میرے پاس 70,000 حدیثیں امام محمد باقر علیہ السلام کی روایت کردہ ہیں۔ جابر جب امام محمد باقر علیہ السلام سے کوئی حدیث روایت کر کے بیان کرتے تو کہتے کہ مجھ سے وسیع الاوصیاء نے یہ بیان کیا۔ علامہ ذہبی نے میزان میں زائدہ کا یہ قول نقل کیا ہے کہ جابر رافضی ہیں، سب و شتم کیا کرتے تھے۔ ان سے امام ابو داؤد و ترمذی نسائی نے حدیثیں روایت کی ہیں۔ سفیان ثوری نے انہیں حدیث میں بہت محتاط کہا ہے۔ شعبے نے صدوق قرار دیا ہے۔ وکی نے ثقہ کہا ہے۔ سن 127 ہجری میں انتقال کیا۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا ان کے بارے میں۔ اگلے ہیں جریر بن عبد الحمید زبی زواد بے چھوٹی ہے زبی کوفی۔ آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ علامہ ابن قتیبہ قاف تے یہ بے ہے قتیبہ، دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ علامہ ابن قتیبہ نے اپنی کتاب معارف میں انہیں مشاہیر شیعہ میں شمار کیا ہے۔ علامہ ذہبی نے میزان الاعتدال میں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے بڑی حمد و ثنا کی ہے۔ چنانچہ لکھتے ہیں کہ جریر اہل رے کے عالم اور صدوق ہیں، اور ان کے اقوال سے کتابوں میں استدلال کیا جاتا ہے، اور ان کے ثقہ سے قاف ہے۔ ثقہ ہونے پر جملہ محدثین کا اجماع و اتفاق ہے۔ ان کی حدیثیں صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہیں۔ سن 185 میں انتقال کیا۔
اگلا نام ہے جعفر زیاد احمد کوفی۔ امام ابو داؤد نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ صدوق ہیں اور شیعہ ہیں، اور ابن عدی نے انہیں صالح اور شیعہ لکھا ہے۔ ابن معین نے ثقہ، امام احمد نے صالح الحدیث فرمایا ہے۔ صحیح ترمذی اور سنن نسائی میں ان کی حدیثیں موجود ہیں، اور سن 167 میں ان کا انتقال ہوا۔ تو یوں پیج نمبر 127 کے آخری لمحہ پہ ہم آج کی اس آڈیو کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم اس سے آگے چلیں گے، کیونکہ ہم اس وقت حروف تہجی سے جو نام بتائے گئے ہیں اس میں جیم پر پہنچ گئے ہیں، بلکہ جیم سے ہم نے جعفر بن زیاد احمد کوفی کو پڑھ لیا۔ تو اگلی آڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔